أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ بے شک نیکوکار البتہ نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو ان کے چہروں پہ نعمتوں کی تر و تازگی نمایاں طور پر نظر آ رہی ہو گئی، اور انہیں جنت کی خالص مہر شدہ شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی، جس کی ختام جو ہے وہ مسک کا ہوگا، کستوری کا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے، یہ وہ انعام ہے جس کے لیے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک مومن آدمی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں دن رات خوب محنت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے۔ الغرض 11 مہینوں میں جو اس کی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اس ایک مہینے میں انہیں دور کرنے کی خوب کوشش کرتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے اور مجھے جنت کا داخلہ جو ہے وہ عطا فرما دے۔ یہی مومن کی کوشش ہوتی ہے اور یہی اس کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا ارادہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے منصوبوں میں سے، اس کے بڑے بڑے پلانوں میں سے یہی پلان ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے آخرت کی کامیابی مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کی رسوائی سے اور ذلت سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرما لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے زبردست محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم بھی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ صبح و شام، دن رات اللہ کی رحمت جو ہے وہ خوب برستی ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو سارا سال اپنی دنیا میں مست رہتا ہے، اپنے ہی کام کاج میں لگا رہتا ہے، ان دنوں میں آ کر اس کا دل بھی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اچھے کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ مالک اور مملوک، خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، دونوں کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ معافی لینا چاہتا ہے، وہ معافی دینا چاہتا ہے۔ تو یقیناً خوش نصیب ہیں، باعث برکت ہیں، باعث رحمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے واقعی محنتیں کی ہیں اور اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر جو ہے وہ شامل فرما دے، جن کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں، جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کا راتوں کا قیام کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور اللہ نے ان کی باتوں کو قبول فرما لی، اپنا مقرب بنا لیا اور اپنا نزدیکی بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں گے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دیں گے،
اور اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں انشاءاللہ حوض کوثر کا جو ہے وہ پانی اور جام جو ہے وہ عطا فرما دے۔ احباب گرامی، مومن اس کا ہم اور غم، اس کے ارادے اور اس کی منزلیں، یقینی بات ہے وہ جنت ہی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ جو کچھ اس کی منزل ہوتی ہے اس کو ہر جگہ پہ وہی چیز نظر آتی ہے۔ کوئی بھوکا آدمی ہے، اسے آپ یہ محاورہ جانتے ہیں کہ پوچھتے ہیں 2 ضربے 2 یا 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے 4 روٹی۔ اسے ہر چیز میں اپنی روٹی ہی نظر آتی ہے۔ ایک امیر آدمی کوئی سامان کا شاپر یا تھیلا بھرا ہوا، خواہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کہ لے کے جا رہا ہو، غریب آدمی سڑک کے کنارے پہ بیٹھا دیکھتا ہے شاید یہ مجھے ہی دینے کے لیے آ رہا ہے، شاید اس نے گھر سے راشن نکالا ہے، یہ میری ہی جیب میں ڈال دے گا، میرے ہی آگے جو ہے وہ رکھ دے گا۔ ہر بندہ جس طرح کا اس کا شوق ہوتا ہے اس کو ہر جگہ پہ وہی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں نقل کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خوبصورت بہترین بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، پلازا تعمیر کرتا ہے، اور اس میں دنیا کے مختلف قسم کے لوگ اس بلڈنگ کو دیکھنے آتے ہیں، کاریگر بھی آتے ہیں، ٹھیکیدار بھی آتے ہیں، بڑھئی، نجار اور ترخان بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے ہر قسم کیٹیگری کے لوگ اس کو آتے ہیں، تو ہر بندہ جس فن کا ماہر ہے وہ اس بلڈنگ کو اسی زاویے میں دیکھے گا۔ لکڑی کا کام کرنے والا دیکھے گا دروازے کیسے بنے، کھڑکیاں کیسی بنی، بلڈنگ تو اچھی بنی ہے لیکن یہ دروازے صحیح نہیں بنا، یہ کھڑکیاں اچھی نہیں بنا۔ ٹائل لگانے والا دیکھے گا ٹائل خوبصورت تو بڑی ہے لیکن لائنیں تھوڑی سی ٹیڑھی سی ہیں، صاف نظر نہیں آ رہی، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے انجینئر، ٹھیکیدار، وہ ہر چیز کو دیکھے گا کہ یہ کمرہ یہاں پہ مناسب نہیں، یہ سیڑھیاں یہاں پہ درست نہیں، یہاں پہ ایسے ہوئی، وہ باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کو جو اپنا مشن ہوتا ہے، اپنا فن ہوتا ہے، وہی چیز اس کو جو ہے وہ ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن کو اپنی دنیا میں رہتے ہوئے یا تو جنت نظر آتی ہے یا جہنم نظر آتی ہے، وہ ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں۔ وہ رات کی تاریکی کو دیکھتا ہے، اندھیرے کو دیکھتا ہے، ظلمتوں کو دیکھتا ہے، تو اسے فوراً یاد آتا ہے قبر کی کال کوٹلی جو ہے وہ بڑی اندھیری ہے، بہت تاریک ہے، وہاں پہ کیا بنے گا۔ وہ کسی کو تکلیف میں اور شدید اذیت میں مبتلا دیکھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، جہنم میں اس کی پکڑ جو ہے وہ کیسی سخت ہے، اس کی سزا اور اس کی آگ جو ہے وہ کیسی شدید ہے، وہ کیسے جلا کے جو ہے وہ رکھ دے گی۔ وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے آرام دہ پلنگ اور آرام دہ بستروں کو دیکھتا ہے، جتنی بھی لذت والی اور آرام دہ اور سہولتوں والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسے جنت کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے کیا ہی زبردست نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا دنیا کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا طلبگار رہتا ہے اور جہنم سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے ہر چیز میں وہ جنت اور جہنم نظر آ رہی ہے۔ ایک تاجر ہے، اسے ہر چیز میں اپنا پرافٹ نظر آتا ہے، یہ سامان میں خرید لوں، اس کا نہ کاروبار کر لوں، لگتا ہے اس میں پرافٹ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، نہیں پرانا کاروبار پرانا ہوگا اس میں زیادہ پرافٹ نہیں ہوتا، فلاں چیز جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے، مارکیٹ میں اس کی بہت مانگ ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہر بندہ اپنی اپنی فکر جو ہے رکھتا ہے، اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے۔ ایک سچا مومن جو ہے اس کی فکر جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے، جہنم سے بچنے میں ہوتی ہے، اور وہ آگے سے آگے مزید بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے نہیں رہتا، تھوڑی سی محنت کر کے وہ جو ہے وہ اکتا نہیں جاتا، بلکہ دنیا دار کی طرح ہر جگہ پہ وہ ہر کسی سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون۔ لوگوں، یہ نیک لوگ جو ہے سبقت میں جانے والے ہیں، سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے ہم جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن نہ لیں بلکہ ایکسیلنٹ درجے کے اوپر فائز ہو جائیں،
سب سے اعلیٰ اور نمایاں مقام جو ہے وہ ہم کو حاصل کرنا، اس کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کہا لوگوں آپ کو معلوم ہے وہ جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے وہ جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان اور سودا بہت مہنگا ہے۔ اللہ کی چیز جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے اور بڑی نفیس ہے، بڑی شاندار ہے، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل انسان کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ وہ نعمت جو ہے وہ کیسی ہے، وہ کیسی نعمتیں ہیں، جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی ٹھنڈک کے لیے، دل کی ٹھنڈک کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ تو کل قیامت کے دن جب وہ نعمت ملے گی پھر اس کو جو ہے وہ احساس ہوگا یہ کس قدر قیمتی ہے، یہ کس قدر مہنگی ہے، یہ تو میں نے سودا جو ہے وہ بہت اچھا کر لیا ہے۔ فرمایا وہ جنت کیسی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حدیث میں ہے میں نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی بنائی ہے، اور اس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا ہے، اس کا گارا کستوری کا ہے۔ وہاں پہ انگیٹھیوں میں خوشبو جلانے کے لیے عود ہے، عود کی لکڑی جو ہے وہ جلائی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو پہلے درجے پہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ ان کے چہرے چوکی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو ان کے بعد میں آنے والے ہوں گے کاشد کوکب اضاءۃ، وہ چمکدار ستارے زبردست قسم کی جن کی چمک ہوتی ہے اس روشنی کے اندر جو ہے وہ ہوں گے۔ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو بیویاں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اتنی صاف شفاف اور نظیف اور خوبصورت، ان کی پنڈلیوں کے اندر ان کا گودا جو ہے وہ باہر سے شیشے کی طرح صاف اندر نظر آئے گا، خوبصورتی کی وجہ سے، بدصورتی کی وجہ سے نہیں۔ اتنی زیادہ شفافیت اور صاف ہوں گی وہ چیزیں، اور میں شیشے کی طرح جیسے اندر میں کوئی چیز مرتبان جو ہوتی ہے باہر سے نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، ایسے جو ہے وہ نظر آئے گی۔ وہاں پہ انسان کو پسینہ آئے گا تو وہ بھی کستوری کی خوشبو کا پسینہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ارض السماوات والارض، لوگوں اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، لمبائی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ وہ لمبائی کیسی ہے۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ اس کو کہا جائے گا اے میرے بندے، وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں، اس میں تو جگہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کیا اگر میں تجھے جتنی دنیا میں حکومت ہے، جتنی دنیا میں زمین ہے، یہ اتنی ساری تجھے دے دوں تو کیا کافی ہو جائے گی؟ یا اللہ اتنی بڑی جنت، اتنی زیادہ جگہ، کہا جاؤ میں نے تمہیں وہ بھی دے دی اور 10 گنا اس سے بڑھا کر تجھے دے دی۔ یہ آخر میں سب سے آخر میں جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، اور سابقین جو سب سے آگے جانے والے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ہے، ان کا جو ہے وہ کیا کہنا ہے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، لوگوں کو سونے کے، ہیرے کے، جواہرات کے بنے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ان کے اوپر ہمیشہ بیچے ہی رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ شراب کے جام جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے، اور ان کو طے بطے کیلے ہی کیلے اور انار ہی انار اور انگور ہی انگور اور پھل ہی پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہونے والے اور نہ کبھی ان سے روکا جائے گا، اور ہمیشہ سلامت سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کے دل کو ایک بندے کے دل کی طرح کا بنا دے گا، ایک بندے کے دل کا، جس میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کریں گے، اور وہاں پہ انسان کو جو ہے وہ قضائے حاجت نہیں ہوگی، وہاں پہ انسان کو تھوک نہیں آئے گا، وہاں پہ انسان کو بلغم جو ہے وہ خارج نہیں ہوگی، لا یسقمون، وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ تندرست ہوں گے،
حور و غلمان کے نغمے ہوں گے اور بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، فاخرانہ لباس ہوگا، فاخرانہ بستر ہوں گے، جدھر جائیں گے ادھر نعمتیں، جدھر جائیں گے ادھر نعمتیں، خلود لا موت، خلود لا موت، جاؤ میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے دی ہے، اس میں کبھی کسی کو موت نہیں آئی، اس میں کسی سے کوئی نعمت جو ہے وہ چھینی نہیں جائے۔ انسان ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تیار کر رکھی ہیں، اور کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ ایک اللہ کا بندہ جو مومن ہے، کون مومن ہے؟ کسے مومن کہا جاتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ جنت اس کے لیے تیار کر رکھی، وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھاتا، میری مرادیں تو پوری کرنے والا نہیں کہتا، بلکہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اپنی مشکل کشائی اللہ سے کرواتا ہے، اپنی پیشانی صرف اور صرف اللہ کے سامنے جو ہے وہ ٹیکتا ہے، رکوع اور جھکتا اور تعظیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے، نظر نیاز، منت اور چڑھاوا، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہیں کرتا، ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ موحدین کے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، مشرک آدمی کے لیے جنت نہیں ہے۔ مشرک آدمی اگر اپنے شرک میں فوت ہو جاتا ہے، جنت کیا اس کے لیے توبہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو معافی ہو جائے گی، وگرنہ مشرک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر رکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو لازم کر دیا ہے۔ توحید والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا، قل هو اللہ احد کہنے والا، اللہ کو اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے کاموں میں بھی اور اپنی عبادت میں بھی یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو نبی کی ذات کے اوپر بھی اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اور نبی کی بات کے اوپر بھی اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ نبی کا حکم آ جائے تو اس سے محبت کا تقاضا ادا کرتے ہوئے چوں چرا نہیں کرتے۔ میرے نبی کا حکم ہے آمنا وصدقنا، اس سے آگے نہیں میں جا سکتا۔ جو میرے پیارے نبی نے فرما دیا ہے، کر کے دکھا دیا، میرے لیے وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو آپ کے طریقے کے مطابق روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کے طریقے کے مطابق، اور حج کرتا ہے تو آپ کے طریقے کے مطابق، بدعات نہیں کرتا، رسوم و رواج نہیں کرتا، یہ رسم کل ادا کی جا رہی ہے، یہ رسم سادہ ادا کیا جا رہا ہے، اس میں تیجا ادا کیا جا رہا ہے، یہ 40واں کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیے۔ جنت میں جانے والے آپ سے سچی عقیدت اور سچی محبت کرنے والے، انہی لوگوں کے لیے یہ جنت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ بدعات اور خرافات اور شرکیات کے قریب نہیں جاتے، آپ نے جو کچھ بتلا دیا اسی کے مطابق عمل کریں۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں لیتے، سود نہیں لیتے اور چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں مارتے، کسی ماں بہن بیٹی بھائی کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتے۔ ایک پیسہ، لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں تو بہت دور کی بات ہے، ایک پیسہ بھی مومن آدمی اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، یہ میرا نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے تو فلاں کا ہی ہے، میں یہ سیو کر لوں اور میں سنبھال کے جو ہے وہ فلاں کے دے دوں۔ کہا وہ حرام نہیں کھاتے، وہ حرام مال کے قریب نہیں جاتے، وہ جس کا پیسہ ہے پہلی فرصت میں اس کو ادا کرتے ہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اسے واپس کر دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں لینا چاہتے۔ اس آدمی کی طرح جس کی زمین میں سونے اور ہیرے جواہرات کا مٹکا نکلا ہے تو وہ بھاگا گیا مالک کے پاس، کہنے لگا میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ مٹکا نہیں خریدا، یہ آپ کا ہے، لے لیجیے۔ اور وہ کہتا نہیں میں نے زمین بیچی اور جو کچھ اس میں سامان تھا سارا بیچ دیا، میرا نہیں ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے کہ اپنا پیسہ ہے تو وہ لے لیتا ہے، کسی کا پیسہ ہے تو ایک پائی بھی مجھے وہ وصول نہیں کرتا۔ رشوت کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، سود لینا تو بڑی دور کی بات ہے، چوری کرنا اور ڈاکہ مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی کی ایک پیسہ ایک پائی بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے، کب یہ آئے گا اس کو جو ہے وہ واپس کرو۔ حلال کھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت دیتا ہے، حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا۔ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں اور بیواؤں
اور مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قریبی نہیں بناتا، اپنا محب اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو بناتا ہے، اپنے ساتھ محبت اور پیار کرنے والوں کو بناتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ کو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو ان کاموں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے۔ اگر وہ کام تو سارے کے سارے یہود و نصارہ جیسے کرتا ہے، ظالموں جیسے کام کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ نے جنت میرے لیے بنائی ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دنیا میں کافر لوگ، مشرکین لوگ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مال بھی دے رکھا ہے، ہمیں اولاد بھی دے رکھی ہے، ہمارا کاروبار بھی بڑا چمکتا ہے، آخرت میں بھی ملنی ہے تو ہمیں کو ملنا ہے، اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا تو آخرت میں کیوں نہیں ہمیں دے گا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کو دار فانی سمجھتے ہیں، دار بقا نہیں سمجھتے۔ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہ فنا ہو جانے والا ہے۔ جن کی سوچوں میں ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ دار ممر ہے، دار مقر نہیں ہے۔ ممر کا معنی گزرنے کا، یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ ڈیوڑی گلی جس کے اندر سے گزر کر انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، وہاں پہ فرنیچر نہیں رکھتا، وہاں پہ چارپائی بچھا کے نہیں بیٹھتا، وہاں پہ کرسیاں نہیں لگاتا، وہاں پہ وہ لیٹتا نہیں ہے، اسے پتا ہے یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ اندر والا کمرہ وہاں پہ سامان رکھتا ہے، وہاں پہ لیٹتا ہے۔ کہا یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آپ کی ڈیوٹی، یہ آپ کی گلی ہے، یہاں سے صرف آپ نے گزرنا ہے، آپ کا آگے والا ٹھکانہ ہمیشہ ہمارا کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگے پڑا ہوا ہے۔ یہ مومن، یہ ایسے توحید یافتہ بندے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جس کے نہروں کے کناروں پہ اور دریاؤں کے کناروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت موتیوں کے محل تعمیر کر رکھے، پھولدار گول موتیوں کی بلڈنگیں جو ہے وہ بنا رکھی ہیں، قبے نمایاں طور پر جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور شراب کی مزیدار قسم کی نہریں ہیں، دودھ کی صاف اور شفاف دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور میٹھے پانی کے چشمے ہیں اور آبشاریں ہیں، اور ایسے سائے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والے، گھنے درخت ہیں اور گھنے باغات ہیں۔ یہ جنتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے تیار کر رکھی، اپنے محبوب کے لیے تیار کر رکھی۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ اسی کو دیتا ہے، اور محبوب اپنے محب کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اپنے محب کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے وہ سمجھتا ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے، یہ ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، میری آخرت نہ ضائع ہو جائے۔ وہ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے دنیا فانی کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا جس طریقے سے آپ نے یہ پورا مہینہ محنت کی ہے، آپ کے دلوں میں شوق پیدا ہوا، رغبت پیدا ہوئی کہ اس اللہ کی جنت کے لیے کچھ کوشش کی جائے، یہ باقی کے 11 مہینوں میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت یہ جنت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ آج انسان جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، روزہ بھی رکھتا ہے، افطاری بھی کرتا ہے، افطاری اور سحری کا انتظام بھی کرتا ہے، لوگوں کو افطاریاں کرواتا ہے، افطاریاں کرواتا ہے، اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اور جو ہی یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، تہجد تو کیا ہے، فرضی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ سارے 11 مہینے دنیا کی محنت کے لیے انسان لگ جاتا ہے۔ کہا نہیں یہ تو میں نے مہینہ آپ کو دیا ہے، تھوڑی سی تربیت کیا، آپ کی پریکٹس کروائی ہے، یہ زندگی بڑی تیزی سے گزر جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے باقی مہینوں میں بھی کر۔ چلو اتنا مہینہ صحیح، کچھ تھوڑا سا اپنی زندگی میں تبدیلی کرا، اپنے ذہن کو چینج تو کر، اپنا مائنڈ جو ہے وہ بدل کے تو دکھا کہ یا اللہ میں تیری جنت کے لیے کوشش کرنے والا ہوں۔ رمضان میں تو شیاطین جکڑے دل نرم ہو جاتا ہے، دوسرے دنوں میں میں خود کوشش کر کے آتا ہوں یا اللہ مجھے تیری جنت جو ہے وہ بڑی پیاری ہے، یا اللہ مجھے تیری رضا اور تیری مغفرت اس کا میں شدید طلبگار ہوں۔ اس کے لیے جب انسان محنت کرتا ہے تو یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر۔ مومن ہر وقت یہ سوچتا ہے، آپ کی سوچ اور میری سوچ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ فرق ہے۔
صحابہ کرام کی سوچ میں اور آج کے مسلمان کی سوچ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. ایک صحابی ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی عزت کے خادم ہیں. کہتے ہیں کن تو آتی ہی بالوضو، میں آپ کا وضو کا پانی لایا کرتا تھا، جب نماز پڑھنی ہوتی میں پانی لا کے رکھ دیتا، آپ کی جانماز کا انتظام کرتا، آپ کا سترا رکھ دیتا. ایک دن پانی لے کر آیا تو مجھے کہا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی چیز چاہیے تو طلب کرو، مانگو کیا مانگتے ہو. قربان چاہیے، میرے جیسا آپ جیسا ہوتا فوراً کہتا میری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی دعا کر دیجیے میری پسند کی شادی ہو رہی. یہی خواہش. کتنے ہی سوال مجھے آتے ہیں، ان کا کوئی اور سوال نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں ہماری پسند کی شادی ہو. وہ اللہ کے بندو پسند کی شادی ہو گئی اور بعد میں زندگی عجیب ہو گئی، کیا کرنا پسند کی شادی؟ بعد میں مشکلات پیدا ہو گئی، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ سے خیر مانگ، یا اللہ میری شادی ایسی کر دے جو دنیا و آخرت دونوں جہان میں سکون کا ذریعہ بن جائے. پسند کی شادی کس نے کہا وہ سکون کا باعث ہوتی ہے؟ پسند کی شادی تو آپ کی ایک خواہش ہے بس، لیکن اس میں خیر ہے یا اس میں شر ہے آپ کو معلوم ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز میں خیر رکھی ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے تو کم از کم یہ تو مانگ یا اللہ ایسی جگہ پہ شادی کر دے جہاں پہ مجھے سکون ملے، جہاں پہ مجھے راحت ملے. لیکن انسان جو ہے وہ اس کا دنیا کی طرف مائنڈ ہے، بس میری چاہت جو ہے وہ پوری ہو جائے. دوسرے سے پوچھو مولوی صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے اولاد چاہیے، اولاد نہیں ملی بڑی دیر سے، میری خواہش یہ. تیسرے کو پوچھیے اس کی خواہش ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا، مولوی صاحب کو دعا تو کر دے کاروبار تو چل جائے. مندا بڑا ہے، حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. چوتھے کی اور خواہش ہے، پانچویں کی اور خواہش ہے. قربان جائیے، نبی کا پروانہ ہے، نبی کی خدمت کرتا ہے تو سوال کیا اے میرے صحابی مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چیز چاہیے؟ کہنے لگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کوئی دنیا کے مال و منال کا مطالبہ نہیں کیا، یا رسول اللہ میری ایک کوٹھی بن گئی دوسری بھی چاہیے، فیکٹری جو ہے وہ بن گئی ہے لیکن صحیح مزہ نہیں آیا ابھی تک، صحیح معنوں میں پرافٹ نہیں ہو رہا، یا رسول اللہ یہ دے دیجیے. کہا کوٹھیوں اور پرافٹ کو کیا کرنا ہے اگر وہ کوٹھیاں اور پرافٹیں انسان کو جنت میں نہ لے جا سکتے. کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. قربان جائیے، آپ سب نے جواب دیا میں بھی دعا کرتا ہوں تم ایسا کرو میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے ساتھ. آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود، میری مدد کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دے کے مجھے جنت دے دے، لیکن تم کیا کرو؟ تم نماز زیادہ پڑھا، سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ہے وہ آسان فرما دے. یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے. اور ایک دفعہ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے تذکرہ کیا قیامت کا دن ہوگا، نبی آئیں گے کسی کے ساتھ ایک بندہ، کسی کے ساتھ وہ بھی اور کسی کے ساتھ 10 بندے، کسی کے پاس ایک جماعت. ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہوگی، میں سمجھوں گا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن کہا جائے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. پھر ایک اور جماعت آئے گی جس نے چاروں طرف میں آسمان اور زمین کو ڈھانپ رکھا ہوگا، مجھے کہا جائے گا یہ آپ کی امت ہے. تو آپ نے فرمایا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں کو بغیر حساب و کتاب کے جو ہے وہ جنت میں داخل کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، دم درود نہیں کرتے، تعویذ نہیں کرتے، خاص طور پہ شرک کیا تعویذ وغیرہ دم درود جھاڑے اس طرح کے کاموں کے قریب نہیں جاتے، داغ نہیں دلواتے، اور جو ہے اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بدشگونیاں نہیں پکڑتے، نحوستیں نہیں پکڑتے، فلاں چیز منحوس ہوگی فلاں چیز منحوس ہوگی، صرف اور صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. قربان جائیے، صحابی بھی پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل دعا کر دیجیے، میری یہ فیکٹری لگ جائے، کارخانہ لگ جائے، اولاد مل جائے، پسند کی شادی ہو جائے. کہا نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. آپ نے فرمایا انت من، آپ انہی میں سے. دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر. آپ نے فرمایا نہیں سابقہ کا بیاہ عکاشہ، سبقت لے جانے والا سبقت لے گیا، آگے بڑھ جانے والا آگے بڑھ گیا، تم پیچھے رہ گئے ہو. یہ موقع ہے جو آگے بڑھ گیا وہ آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا.
یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں یہی سبق دے رہی ہیں، یہ لمحات پتہ نہیں دوبارہ ملنے ہیں کہ نہیں ملنے ہیں، ان کو غنیمت جان لیجیے اور آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں ہو جائیے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی رسول ہیں، جنگ احد کا وقت ہے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ 4 بیٹے ہیں، بیٹے کا لبا جان ہم نوجوان ہیں، تندرست ہیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد کریں گے، ہم کافی ہیں، آپ معذور ہیں، لنگڑے ہیں اور آپ جنگ میں نہ جائیے، ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ آپ پریشان ہوا، اپنی کان کو لنگڑاتے ہوئے نبی اکرم کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچے ہیں اور مجھے جہاد پہ جانے سے منع کرتے ہیں اور مجھے لنگڑا ہونے کا دعویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر لیں گے۔ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا، میں بھی جنت میں داخل ہوں اور اتنی لنگڑی کانوں کے ساتھ لنگا کر جنت میں چلتا ہوا جاؤں۔ قربان جائیے، آپ سے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تجھے رخصت دے رکھی ہے، لیکن بیٹوں سے کہا چھوڑ دو اس کو، جانے تو جنت جاتا ہے، جنگ میں جانے دو، اور جنگ میں چلا گیا اور تھوڑی دیر لڑائی لڑی اور شہید ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جو چلا۔ یہ ہے والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے جس حالت میں بھی ہیں، ان کی تمنا اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت کی منزل ہماری جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہ جنتیں طلب کرنے والوں کو ملتی ہیں، کوشش کرنے والوں کو ملتی ہیں، شوق رکھنے والوں کو ملتی ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یعنی جن کی نظریں اگلی منزلوں پہ ہوتی ہیں اور آگے ہی آگے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پکی اور سچی توبہ کریں اور اللہ کو منوائیں اور اللہ کے حضور نیکی کے کام کریں، توحید کو اختیار کریں، سنت کو اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور بہیویئر جو ہے وہ اختیار کریں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، کسی کا حق جو ہے وہ نہ ماریں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائے اور پیچھے ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو وہ جنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، جتنی محنتیں کی ہیں ساری مٹی بنا کر ہم نے اڑا دی، کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ آئیں گے کسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء، کہا کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ سراب کی طرح نہ بن جائیں، دور سے پیاسا دیکھتا ہے وہ پانی نظر آتا ہے، قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں جو بہت محنت کرنے والی ہیں، تھک جانے والی ہیں، لیکن وہ تھکاوٹ جو ہے وہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اس کو، جکڑ لو زنجیروں میں اور اسے جہنم میں داخل کر دو۔ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی ہے اس میں جو ہے وہ جکڑ دو اور اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کر دو اور اس کو جو ہے وہاں پہ زقوم کا تھور کا درخت کھانے کو دو جو کانٹے دار ہے اور زہریلا ہے، جو انگلیوں کو چیر کے رکھ دے گا اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جو ان کی انگلیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ کہا جائے گا یہی آج کے دن تمہارے لیے مہمانی ہے، آج تمہارے لیے یہی ضیافت ہے، لو چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو رب کی کوئی پرواہ نہیں، جن کو اپنی دنیا ہی کی پرواہ ہے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں۔ ایسے بندوں میں سے ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کی جنت کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں یہ میدان کھلا ہے، یہ بازار لگا ہوا ہے، یہ سودا بک رہا ہے، خرید لو، آگے بڑھو اور بولی لگا لو، جو جتنی زیادہ بولی لگا لے گا وہی آگے جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس کو جنت جو ہے مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، ہمارے احباب کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔